يا رب لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو عقل دی گئی۔ اس عقل کے کچھ تقاضے ہیں، انٹلیکٹ پاور۔ بچے سے کوئی چیز سرزد ہو جائے، بچہ کچھ کر بیٹھے تو آپ کہہ دیتے ہیں بچہ ہے، یعنی ابھی اس میں عقل تو دی گئی مگر اس میں اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بچہ ہے۔ کوئی نا سمجھ ہو، پڑھا لکھا نہیں ہے، دیہات میں اس نے کہیں بند، آپ کہہ دیتے ہیں اس نے بھی اپنی عقل کو نکھارا نہیں ہے، اس مرحلے سے نہیں گزرا، رعایت کرتے ہیں۔ یہ بتائیے عقل والے سے جب خطا ہو تو کیا رعایت کرنی چاہیے؟ سوچیے، ایک ناسمجھ ہے یا ایک ابھی اس میں صلاحیت نہیں عقل استعمال کرنے کی، لیکن جو اپنے آپ کو میچور کہتا ہے، میں تو بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، سیانا ہوں، بلکہ کچھ زیادہ سمجھتا ہے، وہ خطا کرے اور وہ بھی جان بوجھ کر، جبکہ پتا ہو کہ یہ خطا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا، تو کیا وہ قابل معافی ہے یا زیادہ مواخذے کا، اس سے زیادہ باز پرس، اس کی زیادہ سرکوبی ہونی چاہیے، گوشمالی ہونی چاہیے؟ ہم دیکھ کر بھی نہ سیکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیر تھا، بھیڑیا اور لومڑی کہ چلو مل کے شکار کرتے ہیں۔ بہت اچھا، شکار پر گئے، شیر نے نیل گائے مار لی، بھیڑیے نے ہرن شکار کیا، لومڑی نے خرگوش۔ شکار سامنے ہے، شیر جنگل کا بادشاہ، ابو الحارث اس کی کنیت ہے، جنگل کا بادشاہ۔ اس نے بھیڑیے سے کہا تقسیم کرو، شکار تقسیم کرو۔ بھیڑیا، یہ گرگ کا لفظ فارسی میں بولتے ہیں، گرگے بارادیدہ، گرگا بھی کہتے ہیں، سیانا سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت۔ اس نے کہا جی تقسیم کی کیا بات ہے، اپنا اپنا شکار، اپنا اپنا حصہ، آپ نے نیل گائے ماری ہے آپ وہ کھائیے، میں نے ہرن مارا میں وہ کھاؤں گا، لومڑی نے خرگوش مارا وہ کھائے۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے اس پہ ایک ہاتھ رسید کیا، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ شیر نے لومڑی سے کہا اب تم تقسیم کرو۔ اس نے کہا سنیں، ابھی ایسا کیجئے، آپ بطور ناشتے کے ہرن لے لیجئے، تازہ تازہ ہے، اور پھر جب پورا کھانا ہوگا گائے کھا لیجئے گا، اور پھر صبح یہ خرگوش لے لیجئے گا۔ اس نے کہا تم؟ اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شیر نے کہا لومڑی، تم نے یہ تقسیم کا اتنا اچھا طریقہ کیسے سیکھا؟ خوش کر دیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے بھیڑیے کے حال سے سیکھا ہے، اس کے انجام سے سیکھا۔ مولانا روم یہ بات سنا کر کیا کہتے ہیں؟ وہ جانوروں نے تمہیں کچھ سکھایا ہے، ان سے سیکھ لو۔
قابیل کو پریشانی تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا ہوں، کیسے دفن کروں، تو 2 کووں نے آ کر سکھایا تھا کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا جو سرکش تھے، نافرمان تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ پہلوں کا حال دیکھ کر، پیش رو جو پہلے گزر گئے، ان کا انجام دیکھ کر بھی ہم نہ سیکھیں تو کیا سمجھدار ہوں گے؟ انسان تجھے ایک اور آیت سناؤں۔ آئیے، میں نے آپ کو جو اب آیت سنانی ہے، یہ انسان کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کرتی ہے، مگر اس انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ یہ سورت 3 ترتیب میں اس کا نمبر 95، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین تقویم پر، اعتدال پر، عقل کے حوالے سے بھی، شکل کے حوالے سے بھی۔ اگر انسان کو دیکھا جائے بنظر غائر تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ صورت ہو، معنوی حسن ہو، کمال ہو، کوئی بھی چیز، کتنی مخلوقات ہیں، انسان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی چیز۔ بہت زیادہ قیمتوں والے جانور ہوتے ہیں، ان کی نسلیں پرکھی جاتی ہیں، بہت کچھ ان کے اندر بھی وہ حسن ڈھونڈتے ہیں، بہت قیمت لگ جاتی ہے ان کی۔ پرندے، درندے، ہوائی مخلوق، آبی مخلوق، انسان کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے جسم کا جانور کون سا ہے زمین پر؟ ہاتھی۔ وہ محبت جو ہوتا ہے فیلبان، اس کو جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ چھوٹے سے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ رسی ڈالی ہوئی اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ انسان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ جدھر چاہتے ہیں سدھا لیتے ہیں، وہ آپ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ علمی قوت آپ میں آ جائے تو دنیا میں کیسے کیسے دماغ ہوئے، کیا کیا ایجادات کی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور آپ روز دیکھتے ہیں، برتتے ہیں۔ علم و عرفان کے حوالے سے علماء کی شان، امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، شیخ سعدی ہیں، مولانا روم، اوپر جائے امام اعظم ابو حنیفہ، پھر صحابہ، پھر انبیاء، پھر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان، فرشتے اس انسان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اپنی پہچان ذرا سنتے جائیے۔ انسان ہے نا، مسجود ملائک، کتنی عزت بخشی ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے کیا کیا فرما رہا ہے۔ جانوروں کو کس طرح غذا ملتی ہے اور وہ کس طرح کھاتے ہیں۔ اے انسان، تجھے کیا مل رہا ہے؟ درخت کا سب سے بہترین حصہ پھل تیرے پاس آ رہا ہے، اور تیرے کھانے کے انداز کیسے ہیں۔ آوازیں جانوروں کے پاس بھی ہیں، انسان کے پاس بھی ہے، لفظ بنتے ہیں۔ ایک انسان 70 زبانیں سیکھ لیتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا کتنی بولیاں ہیں، بولتا ہے اس آواز سے تجھے کتنی مدد ملتی ہے، کس طرح باتیں کر لیتا ہے، اپنا آپ دوسروں کے سامنے کیسے بیان کر دیتا ہے، اپنی غرض و غایت کو بیان کر لیتا ہے۔ اسی ایک خوبصورتی کو دیکھ لے، اسی ایک اچھائی کو دیکھ لے۔ ہر جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے۔
لیکن انسان تو لقمہ منہ میں ڈالتا ہے. پیشانی اونچی ہے, کچھ جھکے ہوئے ہیں, کچھ رینگنے کی حالت میں, سر بلند بنایا ہے. احسن تقویم. انسان کی عقل ہے نا, اعتراض کر بیٹھتا ہے. ایک انسان نے پہلی مرتبہ تربوز, واٹر میلن, ادوانا فارسی میں کہتے ہیں, چھوٹی سی بیل, نرم سی بیل کے ساتھ دیکھا. اتنا وزنی پھل نازک سی بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کو کسی مضبوط درخت پہ ہونا چاہیے تھا. فوراً رائے دے دی, حضرت انسان ہے. اپنی عقل کو بہت سمجھا کہ یہ غلط لگ گیا. آگے گئے, ایک باغ, کھیت تھا, درخت لگے ہوئے تھے. ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے, سیب کا درخت تھا. کہنے لگے یہ چھوٹا سا پھل درخت پہ لگا ہوا ہے, وہ اتنا بڑا تربوز بیل سے لگا ہوا ہے. تربوز کو یہاں ہونا چاہیے تھا, اس کو وہاں اس بیل پر ہونا چاہیے تھا. نیند آئی, سو گئے. اتفاق سے وہ ایک پھل ٹوٹ کر ان پر گرا. ہڑبڑا کے اٹھے. فوراً خیال آیا اگر اس کی جگہ تربوز ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. واقعی اللہ نے اس کو صحیح جگہ لگایا ہے. یہ بالکل سیب اپنی جگہ صحیح, وہ اپنی. ہم یہ جی ناک یہاں کیوں ہے, لمبی کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. احسن تقویم جس کو رب فرما رہا ہے, میری آپ کی تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. آج سائنس جتنی ریسرچ کر چکی ہے وہ بتا رہی ہے کتنے متناسب, کیسی کیسی اللہ تعالی نے جو بنایا بہت خوب بنایا, اس جیسا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. احسن تقویم, شکل دیکھیں, اس کی پوری کیفیت دیکھیں. یہ بیان ابھی جاری ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسألك وأنت الأسمى